چینی بحران کے تحقیقاتی کمیشن کو دھمکیاں دی گئیں، جس پر وزیر اعظم نے اظہار برہمی کیا۔ کہا آئندہ ایسا ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں عمران خان نے واضح کیا انصاف کی راہ پہ کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ انکوائری رپورٹ میں شوگر ملز پالیسی پر سوالات اٹھائے گئے۔ مزید بولی چینی پر سبسڈی وفاق نے نہیں دی، احساس ایمرجنسی کیش کل ملنا شروع ہوگا۔ کابینہ نے توانائی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، چینی اور آٹا بحران کی انکوائری رپورٹ پر بحث۔ ذرائع کے مطابق بعض وزراء نے رائے دی جب انکوائری کمیٹی کو کمیشن میں تبدیل کر دیا گیا تھا تو رپورٹ کا انتظار کیا جاتا۔ وزیر اعظم نے کہا انکوائری کمیٹی کی رپورٹس ان کی ہدایت پر جاری کی گئیں۔ عوام سے رپورٹ سامنے لانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ کابینہ میں وہی رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا۔ آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ فورنزک رپورٹ کے بعد کوئی گرفتاریاں یہاں ہو سکتی ہیں؟ نیب کو کیس جا سکتا ہے، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو رپورٹ نہیں آئی نا، یہ پہلے رپورٹ آ گئی ہے، فورنزک رپورٹ نہیں آئی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اگر جہانگیر ترین جیسا آدمی وہاں کوئی کہیں کھڑا نہیں ہے تو خسرو بختیار کس باغ کی مودی ہے؟ وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ 25 اپریل کو چینی اور آٹا بحران کی فورنزک رپورٹ آنے دیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا 92 نیوز کے پروگرام ہاٹ ٹاک میں انکشافات سے بھرپور انٹرویو۔ کہا چینی اور آٹا بحران کا کیس نیب کو بھی جا سکتا ہے۔ اگر خسرو بختیار کا نام فورنزک رپورٹ میں آ گیا تو خسرو بختیار کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ امور مملکت سیکرٹری خارجہ ڈومینک روب نے سنبھال لیا۔ لندن کے نواحی علاقے اسلاؤ کی برٹش پاکستانی کاؤنسلر شبنم صدیق بھی کرونا وائرس کا شکار۔ 3 ہفتے پہلے پاکستان میں شادی کی تقریب میں شرکت کی، اسلام آباد کے ہسپتال میں انتقال ہوا۔ راچ ڈیل سے لیبر پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ٹونی لائیڈ بھی کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ گئے، علامات ظاہر ہونے پر ہسپتال منتقل۔ دیار غیر میں کرونا سے جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس بھیجنے کے لیے مشکلات حل نہ ہو سکی۔ اسپین کی اوورسیز کمیونٹی کی پاکستانی حکومت سے مسئلے کا فوری حل نکالنے کی اپیل۔ سعودی عرب میں پہلے پاکستانی نوجوان میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ اسلام آباد کے رہائشی جنید عباسی کو ریاض کے قرنطینہ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ علاج اور دیکھ بھال کی بہترین سہولتوں پر متاثرہ پاکستانی کا اظہار اطمینان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اشال سلیمان۔ میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ خبر آپ کو دیں، چینی بحران کے تحقیقاتی کمیشن کو دھمکیاں دی گئیں، جس پر وزیر اعظم نے اظہار برہمی کیا۔ کہا آئندہ ایسا ہوا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں عمران خان نے واضح کیا انصاف کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ انکوائری رپورٹ میں شوگر ملز پالیسی پر سوالات بھی اٹھائے گئے۔ مزید بولی چینی پر وفاق نے سبسڈی نہیں دی۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو کمیشن اس انکوائری رپورٹ کی ذمہ داری لیتے ہوئے تحقیقات کر رہا ہے، اس کو جس انداز سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں ان عناصر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دہرایا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ چونکہ ہماری جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے تو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا
इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसमें कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। काबीना इजलास में चीनी बहरान पर वज़रा के अब्दुर्रज़ाक दाऊद से सख्त सवालात। रज़ाक दाऊद लाजवाब, काबीना को मुतमईन ना कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इक़्तिदार में इसीलिए आया कि गरीब आवाम को माफिया से निजात दिला सकूं। 25 अप्रैल के बाद फैसले खुद बोलेंगे। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, 9 नुकाती एजेंडे पर मुशावरत। इजलास की अंदरूनी कहानी सिर्फ 92 न्यूज़ पर। काबीना इजलास में चीनी बहरान पर खुलकर बहस हुई, मामले का हर पहलू देखा गया। रिपोर्ट पब्लिक करने पर वफाकी काबीना ने जबरदस्त खैराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दिया। काबीना अरकान ने कहा कि पहली मर्तबा शुगर इंडस्ट्री से मुतालिक सिस्टम में खराबियां भी सामने आई। असद उमर ने चीनी बहरान पर काबीना में बात शुरू की, फिर शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। बहरान की सूरत में चीनी एक्सपोर्ट रोकने की जिम्मेदारी बैनुल वज़ारती कमेटी को दी गई थी। इजलास में परवेज खटक और दीगर वज़रा ने बैनुल वज़ारती कमेटी से मुतालिक अब्दुर्रज़ाक दाऊद से सवालात किए। वज़रा ने पूछा, क्या बैनुल वज़ारती कमेटी ने हर हफ्ते इजलास बुलाया, मामले को देखा? क्या कमेटी ने बहरान सामने आने पर चीनी की एक्सपोर्ट रोकी, या कि चीनी की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़ने देंगे? मैं इक़्तिदार में इसलिए आया कि गरीब आवाम को माफिया से निजात दिलाऊं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 25 अप्रैल के बाद फैसले खुद बोलेंगे। कमीशन के फैसले की रोशनी में कार्रवाई होगी। इजलास के दौरान काबीना अरकान ने एहसास इमरजेंसी कैश जल्द आवाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया। वज़रा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आम लोग और दिहाड़ीदार मुश्किलात में हैं, इमदाद से आसानियां मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास प्रोग्राम को जल्द इमदाद की फराहमी की हदायत भी जारी की। मैंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 13 मंसूबे शुरू कराए। जहांगीर तरीन की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, चीनी की जो रिपोर्ट आई वो मज़हक का खेज है। वज़ीर आज़म को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, अगर फोरेंसिक रिपोर्ट इनके खिलाफ आई तो चैलेंज करेंगे। चीनी महंगी होने की वजह बरामद नहीं, गन्ने की कीमत बढ़ाना थी। मजीद बोले, स्ट्रक्चर और तरीकाकार बदलने तक तब्दीली नहीं आएगी। चीनी एक्सपोर्ट हुई तो वो चीनी महंगी हो गई। भाई आप मुझे ये बताएं कि अगर शॉर्टेज हुई थी उस साल में, बिल्कुल शॉर्टेज भी नहीं हुई थी। साल के शुरू में जितनी चीनी थी और साल के आखिर में 5.5 लाख टन चीनी फिर भी बच गई। तो अगर शॉर्टेज नहीं हुई थी तो ये बाहर एक्सपोर्ट करने की वजह से चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आपने मुतय्यन नहीं किया, रिपोर्ट में नहीं लिखा और आपने ये कह दिया कि ये गलत हो गया। याद रखें, मैं 6 मिलें मेरी है, टोटल मिलें पाकिस्तान में 80 हैं। तो जो बाकी स्टेक होल्डर हैं वो ज्यादा असर रसूख रखते हैं एसोसिएशन के फैसलों में। जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को नहीं बदलेंगे, काम करने के तरीके नहीं बदलेंगे, तो कहाँ से आप तब्दीली लेके आएंगे? मैं इमरान खान के साथ पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। मैं जिस किस्म का आदमी हूँ, मैं बहुत लॉयल आदमी हूँ। हमारा एक 8 साल का ताल्लुक है। इतनी जल्दी 8 साल का ताल्लुक जो है खत्म नहीं होता। ना मेरे कोई ओहदे का ओहदा था, ना मुझे कुछ ये चाहत हो सकती थी कि मैं कुछ बन जाऊं, क्योंकि मैं तो नहीं बन सकता था। तो मैं तो पहले भी इसी तरह काम कर रहा था, बगैर किसी बेलॉस काम कर रहा था। तो तरीन साहब, ये जो बेलॉस आपने बात की, आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को आपने संभाला हुआ था और उसमें आप काम भी कर रहे थे, खुसूसी मीटिंग्स भी हो रही थी, लेकिन आपको उसका सिरा ये मिला कि कल उन्होंने जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी आपको फ़र्क कर दिया गया टास्क फोर्स से, और उनको कहना है कि वज़ीर आज़म के कहने पे उन्होंने ये ट्वीट की। तो आपके पास अमली तौर पे तो ओहदा नहीं था, लेकिन आपने संभाला तो हुआ था एग्रीकल्चर को। मैंने एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम बनाया था, जो 13 प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान सारे में इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हो रहे हैं इम्प्लीमेंट। मेरा काम हो गया, जरूरी नहीं है वो एक दफा मैंने कर दिया। अब जो लोग जिम्मेदार हैं वो करें। और विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 25 अप्रैल को फोरेंसिक रिपोर्ट आने दें, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, नैब को भी केस जा सकता है। अगर खुसरो बख्तियार का नाम रिपोर्ट में आ गया तो खुसरो बख्तियार कहीं नजर नहीं आएगा। शेख रशीद का 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में इंकशाफ। शेख साहब, आप क्या ये तवक्को करते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद कोई गिरफ्तारियां यहां हो सकती? नैब को केस जा सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शेख साहब, ये जो सूरत हाल है इसके बहुत से पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि खुसरो बख्तियार साहब को इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री दे दी गई है, शुगर मिल्स वगैरह के साथ उनका भी ताल्लुक था। इसका क्या मतलब है कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि खुसरो बख्तियार कम से कम बेकसूर हैं? अभी तो रिपोर्ट नहीं आई ना, ये पहले रिपोर्ट आ गई है, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। वो क्या समझते हैं,
اگر جہانگیر ترین جیسا آدمی وہاں کوئی کہیں کھڑا نہیں ہے تو خسرو بختیار کس باغ کی مودی ہے؟ وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا. نہیں، لیکن جہانگیر خان ترین کے بارے میں تو باقاعدہ ڈاکٹر شہباز گل جو کہ اسپوکس پرسن سمجھے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جہانگیر خان ترین کو ہٹا دیا گیا ہے چیئر آف دا ٹاسک فورس آن ایگریکلچر. تو ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین کو تو دیکھیں وہ کہہ رہے میں ٹاسک فورس کا چیئرمین نہیں تھا. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ خسرو بختیار کیا بنے گا، وہ نظر بھی نہیں آئے گا اگر اس کا نام فورنزک رپورٹ میں آ گیا تو. لیکن انہوں نے فورنزک 5 رپورٹ ملے سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری 5 ملے ہیں. اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں اور آپ کو بتائیں کہ محمد شہزاد ارباب کو عہدے سے ہٹانے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. شہزاد ارباب وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے پر تعینات تھے. محمد شہزاد ارباب کو عہدے سے ہٹانے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. شہزاد ارباب وزیر اعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے پر تعینات تھے. پاکستان میں کرونا کے متاثرین 4000 سے بڑھ گئے ہیں. اموات 54 تک جا پہنچی ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 2004، سندھ میں 932 اور خیبر پختونخوا میں 500 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. جبکہ گلگت بلتستان میں 211، بلوچستان 202، اسلام آباد میں 83 اور آزاد کشمیر میں 18 مریض زیر علاج ہیں. ملک بھر میں 429 متاثرین صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین صورتحال اور سول انتظامیہ کی مدد کے لیے ملک بھر میں پاک فوج کی تعیناتی کا جائزہ لیا گیا. سپہ سالار نے کہا کہ کرونا آفت کے خلاف جنگ میں ہر شہری اہمیت کا حامل ہے. باہمت اور قربانی کے جذبے سے سرشار عوام خصوصاً نوجوانوں کی مدد سے اس چیلنج میں سرخرو اور مزید مضبوط قوم بن کر ابھریں گے. اسلام آباد سے فیصل رضا خان کی رپورٹ دیکھیں. ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 231ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی. کور کمانڈرز نے بذریعہ ویڈیو لنک کانفرنس میں خطے کی مجموعی تصویراتی صورتحال اور قومی سلامتی کے امور کا تفصیلی احاطہ کیا گیا. کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین صورتحال اور سول انتظامیہ کی مدد کے لیے ملک بھر میں پاک فوج کی تعیناتی کا جائزہ بھی لیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا. آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو کورونا وائرس سے متاثرہ عوام کی مشکلات میں کمی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی. آرمی چیف نے گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر، اندرون سندھ اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک ہر ممکن امداد پہنچانے کی ہدایت بھی کی. کانفرنس سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خصوصاً نوجوانوں کی مدد سے اس چیلنج میں سرخرو ہوں گے. سپہ سالار نے اس عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم بحیثیت قوم مزید مضبوط بن کر ابھریں گے. شرکاء نے مشکل صورتحال سے نبرد آزما ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 92 نیوز اسلام آباد. بلیٹن میں یہاں ایک بریک لیں گے. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. برطانیہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز غلام حسین اوان سے. جی غلام حسین اوان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، برطانیہ میں میں کہوں گا آج پھر بڑا دردناک جو ہے وہ دن ہے. 854 افراد جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ہزاروں نئے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. یہ جو ہے سب سے بڑی ایک روز 24 گھنٹے کے اندر جو ہے سب سے بڑی تعداد ہے جاں بحق ہونے والے افراد کی برطانیہ کے اندر. جو ملکہ برطانیہ ہے ان کو بھی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھا جا رہا ہے ان کی صحت کے متعلق. اور ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر سے جو ہے سربراہان مملکت ہیں وہ بھی جو ہے وہ خیریت دریافت کر رہے ہیں برطانوی وزیر اعظم کی. آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانوی حکومت نے جو ہے وہ جو NHS کا سٹاف ہے اس کے جو ٹیسٹ جو ہے وہ ان کا آغاز کر دیا ہے تیزی کے ساتھ. اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ 1 لاکھ افراد کے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ ان کو یہ ڈفرینشیٹ کرنا آسان ہو کہ کون سے لوگ ہیں جن میں کرونا وائرس نہیں ہے اور کون سے پازیٹیو ہیں. اور جن کا جو ہے وہ رزلٹ نیگیٹو آئے گا ان کو جو ہے وہ روٹین کی زندگی شروع کرنے کی جو ہے وہ مشروط اجازت بھی دی جائے گی.
لندن کے نواحی علاقے سلاؤ کی برٹش پاکستانی کونسلر شبنم صدیق بھی کرونا وائرس کے خلاف زندگی کی بازی ہار گئیں۔ کونسلر شبنم صدیق اسلام آباد کے ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج تھیں۔ مرحومہ 3 ہفتے پہلے شوہر کے ہمراہ شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئی تھیں۔ شبنم صدیق کے شوہر اور والد میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ کونسلر شبنم صدیق کمیونٹی کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتی تھیں۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن سلاؤ کے صدر راجہ شبیر اور دیگر کونسلرز نے مرحومہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ راٹل سے لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ٹونی لائٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ راچڈیل سے لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ ٹونی لائٹ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر ان کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ خاندانی اور پارٹی ذرائع کے مطابق ٹونی لائٹ میں کرونا وائرس کی علامات پائی گئی تھیں، جن پر ان کا ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ ٹونی لائٹ کو رائل انفرمری مانچسٹر میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اہل خانہ نے نیشنل ہیلتھ سروس کے ڈاکٹرز اور نرسز کی جانب سے ٹونی لائٹ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ برطانیہ میں موسم کیا خوشگوار ہوا، لوگوں نے کرونا کے خلاف حکومتی ہدایات ہوا میں اڑا دیں۔ پارکوں میں دھوپ اور گرمی سے لطف اندوز ہونے بچوں سمیت چلے آئے۔ مختلف پارکوں میں مرد و خواتین کا رش دیکھ کر پولیس بھی متحرک ہو گئی، سب کو واپس گھر بھیج دیا۔ مزید تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ حکومتی سختی اور پابندیوں کے باوجود لندن کے شہری خوشگوار موسم دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور بچوں سمیت پارکوں میں نکل آئے۔ یہ دیکھ کر پولیس کو بھی حرکت میں آنا پڑا۔ برطانوی حکومت نے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی معمول سے زیادہ سختی کر دی تھی تاکہ لوگ گھروں تک ہی محدود رہیں۔ خوشگوار موسم نے شہریوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ خاص طور پر لندن کے مختلف علاقوں میں پبلک پارکس کی طرف شہریوں نے جوک در جوک رخ کیا۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے شہریوں کو سختی سے واپس گھروں کو بھیج دیا اور وارننگ دی ہے کہ اگر دوبارہ ہدایت پر عمل نہ کیا گیا تو جرمانے کیے جائیں گے۔ مقامی کونسلرز کی جانب سے بھی پارکوں کے دروازوں پر پارک بند ہے کے نوٹس بھی لگائے گئے تھے، لیکن لوگوں میں شاید گرمیوں کی آمد کے پہلے سنی ڈے کو منانے کی دھن سوار تھی، اس لیے انہوں نے کرونا وائرس کے خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے موسم کو انجوائے کرنا ضروری سمجھا۔ پولیس نے بھی اس موقع پر اپنا کردار نبھاتے ہوئے فیملیز کے ساتھ ساتھ منچلوں کو بھی گھر کی راہ دکھائی۔ اس موقع پر گھروں میں بال بچوں سمیت شہریوں نے 92 نیوز کو پیغامات دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو کرونا وائرس کی تباہی کو سنجیدہ لیتے ہوئے اپنے گھروں میں خود کو اور بچوں کو مصروف رکھنا چاہیے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہنکاک کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں نے حکومتی ہدایت پر عمل نہ کیا تو تمام پارکس اور باہر ورزش کرنے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ وائرس خود آپ کے گھر نہیں آتا ہے انلیس آپ ان کو اپنے گھر خود لے کے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے۔ یہاں لندن میں کل سے ویدر بہت اچھا ہو گیا ہے اور لوگ گورنمنٹ کی ایڈوائس کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے پارک اور تفریحی مقامات کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اس ٹائم۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوگ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں which is not good۔ بچوں کو جراثیم سے دور رکھنا چاہیے۔ Hi peoples, please stay at home. People going outside is extremely selfish unless you're going out for necessities. Please stay inside, it's not safe to be going out. And I'm worried that this coronavirus is getting worse. The only way to stop it is by staying inside and staying safe. Make sure to wash your hands and sanitize, please. وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ پارکوں یا سڑکوں پر گھومنے والے افراد کو پولیس جرمانے بھی کر سکتی ہے۔ ہماری اولین ترجیح کرونا وائرس کے اثرات کو کم سے کم کرنا ہے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی لوگوں نے پارکوں اور تفریحی مقامات کی طرف بچوں سمیت رخ کیا، تو ہیلتھ سیکٹری کی جانب سے یہ باور کروایا گیا کہ اگر لوگوں نے اسی طرح سے وائلیشن کا مظاہرہ کیا تو ہم مزید سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ آئرلینڈ میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ آئرلینڈ کے شہر بیلیہانس کے چرچ میں خصوصی دعا کے دوران اذان سن کر حاضرین پر کیفیت طاری ہو گئی۔ مسجد کمیٹی کی درخواست پر مسلمانوں نے گھروں میں اذانیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔
इस दुआया तकरीब के बाद बैली हांस मस्जिद कमेटी ने तमाम मुसलमानों से अपने अपने घरों के बाहर अजान देने की दरख्वास्त की, जिस पर लब्बैक कहते हुए मुसलमानों की बड़ी तादाद ने आयरलैंड के तूल अर्ज में अजान देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुश्किल की इस घड़ी में इस खूबसूरत रवायत पर ओवरसीज पाकिस्तानी और मुकामी शहरियों ने मुस्बत रद्द अमल जाहिर किया है। मुसलमानों ने आयरलैंड में तमाम मुल्क में अजान देने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि अल्लाह ताला इस वबा से पूरी दुनिया को महफूज रखे। के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी चैरिटीज़ के ज़रिए और दुआया तकरीबात के ज़रिए इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। बुलेटिन में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो कोरोना वायरस से जामहक पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस लाने के लिए फौरी इक़दाम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का क्या कहना था, आप भी देखिए। हम पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक्त फ्रांस, स्पेन और बल्कि पूरे यूरोप में मौजूद है, उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भरपूर अपील करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। जितने भी हमारे जीज़ो-कारब यहाँ पे वफात पा गए, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हैं, उनको पाकिस्तान ले जाने का बंदोबस्त किया जाए। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म से, सदर साहब से और आर्मी चीफ से, कि जितने भी ओवरसीयर हैं हमारे इधर इस वक्त मुश्किलात में हैं, जो लोग उनके वफात पा गए हैं, 100 से ज़्यादा वो अस्पतालों में हैं, आने वाली स्पेन की हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के वफात पा गए हैं 2 से थे, उनकी फौरी तौर पर पाकिस्तान ले जाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से एक गुजारिश करूँगा कि कोरोना के बाद जो आजकल दुनिया में हालात बहुत ख़राब हैं, उसके बावजूद हम गुजारिश करते हैं कि यूरोप भर में जहाँ जहाँ भी डेड बॉडीज़ हैं वहाँ से पाकिस्तान लेके जाने के लिए इक़दाम ख़ुसूसी किए जाएँ। पूरे यूरोप में जो फौत हुए हैं उनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए यहाँ पर PIA की स्पेशल फ्लाइट भेजनी चाहिए, क्योंकि हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी है। हमारे ओवरसीज़ यूरोप में स्पेशली जो ममालिक हैं, जिसमें इटली, फ्रांस और स्पेन सरफहरिस्त हैं, इनकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज़ के लिए आप कोई खुसूसी इंतज़ाम करें। हमें पता है कि गवर्नमेंट हर वो काम कर रही है जो कर सकती है, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि हमारे ओवरसीज़ की काफ़ी बॉडीज़ जो हैं वो फ्रांस, इटली और स्पेन में पड़ी हुई हैं। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद ने कहा है कि भारत कोरोना की आलमी वबा की आड़ में घिनौने तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। अली रज़ा सैयद का कहना था कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को पामाल करते हुए और इंटरनेशनल लॉ को पामाल करते हुए उन्होंने कश्मीर में जो गैर रियासती बाशिंदे हैं उनको वहाँ का डोमिसाइल देने के लिए एक नया कानून मुतारफ़ कराया है। तो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील है कि वो भारत पे इसका नोटिस लें और भारत पे दबाव डालें कि इस वक्त जब दुनिया जो है वो सारी मसरूफ़ है कोरोना वायरस के इस बहरान में, तो वो जो सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, जो अपने घिनौने अज़ाइम की तकमील चाहते हैं, उसको रोका जाए। सऊदी अरब में पहले पाकिस्तानी नौजवान में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद इसे क्वारंटीना में मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामाबाद के रहायशी नौजवान जुनैद अब्बास में कोरोना वायरस की अलामत ज़ाहिर होने पर उनका टेस्ट करवाया गया, जो पॉजिटिव आया, जिसके बाद जुनैद अब्बासी को क्वारंटीना मुंतकिल कर दिया गया। जुनैद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि उसको सऊदी जो मुख्तलिफ अखबार फैला रहे हैं कि सऊदी अरब में जो है ना टेक करने की जा रही, ख्याल नहीं रखा जा रहा,
تو مجھے آج 4-5 دن ہو گئے میں یہاں کوارنٹائن اور سعودی عرب میں، اور الحمدللہ اتنی اچھی فیسلٹیز دی گئی ہیں کہ کسی 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. یہاں رہائش بہت زبردست ہے، کھانا پینا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایک مکمل جو ہے نا 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز جس طرح ہوتی ہیں اس طرح کی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. میں اس پر اپنی طرف سے اور اپنی پاکستان کمیونٹی کی طرف سے حکومت سعودی عربیہ اور وزارت صحت جو سعودی عربیہ کی ہے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی فیسلٹیز جو انہوں نے ہمیں اس دیش میں مہیا کی ہیں سعودی عرب میں، تو یقیناً یہ ہمیں اپنے پاکستان میں بھی میسر نہیں تھی. تو میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ ڈرتے ہیں اور ان کو اگر کسی قسم کا کوئی شک ہے کہ ان کے مطلب جو کرونا وائرس کے علامات ہیں ان میں اگر کچھ بھی پائی جاتی ہیں تو وہ اس ڈر سے اگر اپنا علاج نہیں کرا رہے، اور کہ یہاں پہ جو ہے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پچھلے عرصے سے کچھ کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہاں الحمدللہ بہت زیادہ ٹیک کیئر کی جا رہی ہے. ہماری ایک بالکل 5 اسٹار جو ہوٹل ہوتا ہے اس کی طرح ہماری یہاں پہ جو ہے نا فیسلٹیز دی گئی ہیں. تو ان سب بھائیوں سے یہ میری درخواست ہے کہ کسی قسم کی افواہ پہ کان نہ دھریں، بلکہ وہ جن کو بھی کسی قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ جائیں اور جو ہے نا کرونا کا ٹیسٹ کروائیں. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث وزارت افرادی قوت نے اعلان کیا ہے کہ نجی ادارے غیر ملکیوں کو بلا تنخواہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں، جبکہ نجی ادارے ملازمین سے معاہدے ختم کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. اوقات کار کے مطابق تنخواہ میں کم کر سکیں گے. تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. کینیڈا کی فوج نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر تمام بحری جہاز واپس بلا لیے. کینیڈین فوج نے کرونا وائرس سے مشنز پر موجود اپنے اہلکاروں کی حفاظت کے لیے تمام بحری جہاز واپس بلا لیے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس کے ترجمان کے مطابق کرونا وائرس سے خطے میں مختلف آپریشنز متاثر ہو رہے ہیں. اہلکاروں کی باحفاظت ملک واپسی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی. رپورٹس کے مطابق اس وقت 2000 سے زائد اہلکار مختلف مشنز پر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. کینیڈا کے کمرشل لینڈ لارڈز نے کرونا وائرس کے سبب متاثر کاروباری افراد کو کرایوں کی ادائیگی میں وقتی چھوٹ دینے کا اعلان کر دیا. ڈیوکین چوائس پراپرٹیز اور سٹی ریئل اسٹیٹ سمیت کینیڈا کے بڑے کمرشل لینڈ لارڈز نے کہا ہے کہ وہ عالمی وبا سے مالی طور پر متاثر ہونے والے کرایہ داروں کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. چوائس پراپرٹیز کا کہنا ہے کہ وہ کرایوں کی ادائیگی میں 60 دن کی چھوٹ دینے کے لیے تیار ہیں. ڈیوکین نے بھی ایسی ہی چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ادائیگی میں 60 دن کی تاخیر پر کرایہ داروں سے سود بھی نہیں لیا جائے گا. سٹی ریئل اسٹیٹ نے بھی کرایوں میں چھوٹ کا اندیا دیا ہے، تاہم تفصیلات واضح نہیں کی. اہم خبر یہاں پر آپ کو دیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 79,000 سے تجاوز کر گئی ہے. جنوری کے بعد سے پہلی بار چین میں کرونا کا کوئی مریض ہلاک نہیں ہوا. نیو یارک، برطانیہ، بیلجیم، نیدرلینڈ میں اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکتیں. امریکہ میں مسلسل 7ویں روز 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صرف نیو یارک میں ریکارڈ 731 ہلاکتیں، برطانیہ میں 786، بیلجیم میں 403 اور نیدرلینڈ میں 234 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسپین میں 556، ایران میں 133، سویڈن میں مزید 114 مریض دم توڑ گئے. ملائیشیا میں 1، سعودی عرب میں 3، انڈونیشیا میں مزید 12 اموات ہوئیں. اٹلی میں اب تک 16,523، اسپین میں 13,897 افراد ہلاک ہو چکے. امریکہ میں مجموعی ہلاکتیں تقریباً 12,000 ہو گئیں. فرانس میں 8,911، برطانیہ میں 6,159 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ایران میں 3,872، چین میں 3,331 مریض دم توڑ چکے. نیدرلینڈ میں 2101 اور بیلجیم میں اب تک 235 ہلاکتیں ہوئیں. ترکی میں 649، ملائیشیا میں 63، سعودی عرب میں 41 اموات ہو چکی. کورونا متاثرین کی عالمی تعداد 13,87,000 سے بڑھ گئی. امریکہ میں متاثرین کی تعداد 3,70,000 سے تجاوز کر گئی. دنیا میں کورونا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد 3 لاکھ تک جا پہنچی ہے. اور پالپا اور پی آئی اے کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. انتظامیہ پائلٹس کو کرونا سے بچنے کے لیے ضروری سامان فراہم کرے گی. پائلٹ ان کمانڈ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے گا.
معاہدے کی تفصیلات کیا ہیں، دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ PIA کے پائلٹ مان گئے، طیارے اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ انتظامیہ نے بھی کورونا سے بچنے کے لیے ضروری سامان فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ PIA حکام اور پالپا کے اراکین کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سیکرٹری ایوی ایشن نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مکمل اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ معاہدے کے مطابق PIA انتظامیہ ہر وہ قدم اٹھائے گی جسے پائلٹس اور دیگر عملے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پائلٹ ان کمانڈ حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے گا۔ پائلٹ سول ایوی ایشن کے حفاظتی اقدامات کا ذمہ دار ہوگا۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی ہر فلائٹ کے لیے حفاظتی سرٹیفکیٹس بھی جاری کرے گی۔ سول ایوی ایشن انسپیکٹر فلائٹ کے کپتان کو مکمل بریفنگ دے گا۔ کپتان کے مطمئن ہونے کے بعد فلائٹ آپریٹ ہوگی۔ ایئر لائن کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ کیبن کریو اور دیگر عملے کو مکمل بریفنگ دی جائے گی۔ ہر سطح پر سول ایوی ایشن اتھارٹی کے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پائلٹ اپنی عدم دستیابی سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کرے گا۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز۔